ایک طرف تو وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شبانہ روز محنت سے ایک قدرتی آفت کا مقابلہ کر رہے ہیں، جو کہ قدرتی آفت کا مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن کم از کم اس کے سامنے اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور دن رات محنت کر رہے ہیں۔ اور پھر پوری دنیا سے تقریباً میں آج علل اعلان کہتا ہوں، تمام میڈیا کے ذریعے اپنی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ 10 ارب ڈالر کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آ رہی ہے، پیسے آ رہے ہیں، اور یہ 10 ستمبر سے پہلے آئیں گے۔ 10 ارب ڈالر کی بڑی رقم ہے، جس میں یو اے ای، سعودی عرب، چائنا اور دوسرے ممالک شامل ہیں۔ اس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی ہے، اس میں ورلڈ بینک بھی ہے، اس میں آئی ایم ایف بھی ہے۔ یہ 10 ارب ڈالر، لیکن ایک طرف وزیر اعظم کی شبانہ روز محنت ہے اور دوسری طرف وزارت خزانہ جو ہے وہ اس ساری محنت کو رائے گاں کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے 2-3 مثالیں رکھتا ہوں، تفصیلی بات شرجیل میر صاحب کریں گے، اپنے نمائندگان کی طرف سے، انڈسٹری کی طرف سے ارشد اوان صاحب کریں گے، انجمن تاجران کی طرف سے یہ کریں گے، شاہد غفور پراجا صاحب وہ راستے میں کیونکہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں برج کے اوپر، ورنہ وہ بھی پہنچ جائیں گے جب تک انشاءاللہ تعالی۔ میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں وزارت خزانہ سے کہوں گا کہ یہ لٹ مار بند کریں۔ خدا کے لیے یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ جو پہلے سے ٹیکس دیتا ہے اس کو ٹیکس پہ ٹیکس لگائی جائیں، اور جو نیا آپ فائلر ڈھونڈیں نا اور جا کے ان سے کہیں، جو پہلے والے ہیں ان سے کہیں جی موسمیاتی، میں عجیب قسم کے ٹیکسز جو ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں اس کے اندر۔ یعنی یہ ایک انڈسٹری کا بل میرے ہاتھ میں ہے، جو ایکچوئل اس کا بل جو ہے 2,92,000 ہے، جو اس نے بجلی جو ہے وہ خرچ کی ہے وہ 2,92,000 کی ہے۔ کس ریشو سے؟ ٹیرف سے 21 روپے کے حساب سے، اور پھر 27 روپے کے حساب سے اس کا بل کتنا آیا؟ 7 لاکھ 7 لاکھ روپے اس کا بل۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ کوئی الف لیلا کی کہانی نہیں ہے۔ اب اس 7 لاکھ میں اگر میں دیکھوں تو یہاں لکھا ہوا ہے فیول ایڈجسٹمنٹ لکھا ہوا ہے، موسمیاتی چارج لکھا ہوا ہے، اب تو ہمیں یہ ٹیکس جو لگے ہیں، انکم ٹیکس لکھا ہوا ہے، جنرل سیلز ٹیکس لکھا ہوا ہے، اس کے اندر موصول گورنمنٹ رقم، الیکٹریسٹی ڈیوٹی لکھی ہوئی ہے، ایف سی چارج لکھا ہوا ہے، ٹی آر، مطلب کہ 11 کے قریب ٹیکسز جو ہیں اس میں لگا کے 4 لاکھ روپے وصول کیا گیا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں، ایک اور انڈسٹری کا بل ہے جو لاسٹ منتھ اس کا بل آیا 1,67,00,000 روپیہ، آج اس کا بل آیا 3,82,00,000 روپیہ۔ وہ خدا کا بندو، یہ تو بند کر کے بھاگ جائیں گے، یہ تو چلے جائیں گے، یہ تو گئے۔ اس کے بعد آ جائیں آپ، یہ گھروں کے بل میں نے منگوائے ہیں، یہ ہم نے اپنے علاقہ سے، صادق آباد سے، ڈوگ کالا خان سے، ڈوگ کبا سے، یہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے بل نہیں میں نے منگوائے۔ اس کے بل اگر آپ دیکھ لیں تو 100 یونٹ ایک بندے نے خرچ کیا ہے تو اس کا آ رہا ہے 3500۔ 200 یونٹ کا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فری ہے، اس کا آ رہا ہے 4,000، 5,000، اور میرے ڈرائیور کا آیا 16,000۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہے عام لوگوں کے اوپر، اور عام لوگوں سے سخت ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اب ایک دکاندار جو ہے، جو صبح آتا ہے اور شام کو، رات کو جاتا ہے بلکہ، اپنے بچوں کا پیٹ پال کے، وہ بھی بجلی کا بل دینے سے قاصر ہے۔ انڈسٹری چلانے والا جو ہے وہ بھی 1.5 کروڑ اگر ایکسٹرا بل دے دے گا ٹیکس کی مدوں میں، تو پھر میرا خیال ہے اس کی انڈسٹری بھی نہیں چلے گی۔ یعنی کوئی سیکٹر ایسا نہیں ہے جو افیکٹ نہ ہوا ہو ان بجلی کے بلوں کی وجہ سے۔ میری گزارش یہ ہے، اور الحمدللہ اس آواز کو انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم پاکستان سنیں گے، اور جو انہوں نے کمیٹیاں بنائی ہیں، کمیٹیاں بنتے تک تو لوگوں کے گھروں کے چولہے بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے، ان کے رزلٹ آنے تک فوری فیصلے ہونے چاہیے کہ جو شخص جو ہے جتنا بھی یونٹ آپ اس کو فری کر رہے ہیں، اس کو اگر اتنا بل آیا تو وہ بل جمع نہ کرائے۔ دوسرا، یہ جتنے آپ ٹیکسز لگا رہے ہیں انڈسٹری کے اوپر، دکانداروں کے اوپر، ان کو فل فور واپس لیا جائے اگر اس ملک نے چلنا ہے تو۔ اس ملک کی اکانومی ڈکیتی سے نہیں چل سکتی، زبردستی سے نہیں چل سکتی۔ اس ملک کی اکانومی کو چلانے کے لیے جو راستہ وزیر اعظم پاکستان نے اپنایا ہے وہ بہترین راستہ ہے، اور وزارت خزانہ کو چاہیے کہ ان کے راستے کو اپنائے۔ اگر یہی ان کا سٹائل رہا، یہی باتیں رہیں، یہی جب آپ بات کرتے ہوئے یہ کہیں گے ہاں جی کوئی نہیں جی دنیا کے اندر یہ ہو گیا۔ میں تو کل ایک اپنی ہی
हमारी यहाँ पे वजारत खजाना की एक हमारी जिम्मेदार खातून है, उन्होंने जिस तरीके से डराया है, तो अगर डराना ही था तो फिर डराने के लिए और लोग काफी थे हमारे। हमें डराएं नहीं, हमें काम करके दें, हमारे लोगों को इस वक्त मुश्किलात का सामना है, उन मुश्किलात के हल दें। और वो मुश्किलात का हल ये है कि नए फाइलर ढूंढें और नए फाइलर के जरिए टैक्स को इकट्ठा करें, जाए बड़ी बड़ी गाड़ियां ढूंढें, जाए बड़े बड़े घर ढूंढें जो अभी तक टैक्स नेट में नहीं आए, हमें कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन जो पहले से नेटवर्क में हैं, उनको टैक्स दोबारा बार बार लगाने से, बार बार नहीं, यानी अंदाजा लगाएं कि 1,67,00,000 रुपए का बिल आया 3,82,00,000 का। ये इतना बड़ा डिफरेंस है कि इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो मेरी एक और दो गुजारिशात हैं जिसके बाद मैं इस फोरम के लिए अपने जो ट्रेडर्स कम्युनिटी, एक तो ये है कि मुल्क में नागानी आफत आ चुकी है, इसके लिए भी ट्रेडर्स जो हैं तैयार हैं। मैं यकीन माने अभी बात कर रहा था तो मुझे कई इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके बिलों को हम डबल ट्रिपल कर चुके हैं, उनके फोन आए हैं कि हम वजीर आजम के रिलीफ फंड में पैसे देना चाहते हैं। ये अभी आधा घंटा पहले आए हैं। यही लोग तो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं इस मुल्क के अंदर, और अगर इन्हीं को आप एड्रेस नहीं करेंगे, इन्हीं को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, ये आपके स्टेक होल्डर हैं, तो फिर आप किससे बात करेंगे। और तीसरी बात, ये नागानी आफत को लिए मैं गुजारिश करूंगा तमाम सियासी पार्टियों को कि खुदा के लिए 6 माह के लिए अपनी तमाम ऐसी सरगर्मियां सस्पेंड कर दें। अपनी मां बहन बेटियां जो इस वक्त घरों से बेघर होकर सड़कों पे हैं, गलियों में हैं, स्कूलों में हैं, उनका साया बने, उनके सर पे दुपट्टे का काम करें, उनके सर पे साये का काम करें, हमारे बच्चों को लें, उनकी कफालत करें। ये सारी चीजें सारी सियासी जमातें मिलकर करें। और इमरान खान साहब, आपसे भी गुजारिश है, आपको बहुत बहुत ही अच्छा लगता है अपने लिए फंड मांगना। मैं सियासी बात इसलिए करके उसमें नहीं जाना चाहता था, लेकिन आपसे गुजारिश है, अपील करें। आप इस वक्त पाकिस्तान डूबा हुआ है, डूब रहा है, अपील करें, आप अपने लोगों से पैसा मांगे। अपने लिए तो मांगते हैं, अपने पाकिस्तानियों के लिए भी मांगे, अपने लोगों के लिए भी मांगे। आप एक यूनिवर्सिटी जहां 45 के करीब लोग पढ़ते हैं, उसके लिए फंड मांगने के लिए तैयार हैं। आप अपने हॉस्पिटल के लिए फंड मांग के, खैराती फंड मांग के अपने जलसों में लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए भी तो फंड मांगे। ये जो मेरी मां बहन बेटी जो है और मेरा बुजुर्ग जो है, मेरा नौजवान जो है, वो छत के बगैर हो गया। एक तो इसके लिए तमाम सियासी जमातों को एक होकर सोचना होगा। और हम इंशाअल्लाह ताला ऐलान करते हैं तमाम अंजुमन ताजरान के बिहाफ पर, एक दुकानदार होने की हैसियत से भी और एक नुमाइंदा होने की हैसियत से भी, इंशाअल्लाह ताला इस मामले में हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, उनकी पुष्ट पे खड़े हैं। और पुष्ट पे खड़े होकर इंशाअल्लाह हम अपने इन जो सैलाब ज़दगान हैं, इनकी मदद के लिए अपना फर्ज समझ के हम इंशाअल्लाह किरदार अदा करेंगे। ये दो बहुत ही अहम चीजें थी, इसलिए मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी यहां तक महदूद रखा है, बजाय इसके कि मैं किसी और चीज पे चला जाऊं। किसी सियासी बात पे हम करते रहते हैं। आज अगर हम सियासत के अंदर हैं तो इस पाकिस्तान की बदौलत है, इज्जत इस पाकिस्तान की बदौलत है, और इस पाकिस्तान के कायम और दायम रखने के लिए हम अपनी जानें देने के लिए भी तैयार है, माल देने के लिए भी तैयार है इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इसको किसी ढंग से चलना पड़ेगा, किसी रूल्स और ज़वाबित और क़वाइद और ज़वाबित के मुताबिक चलना पड़ेगा। अब मैं गुजारिश करूंगा शजील मीर साहब से, उसके बाद अरशद अवान साहब से, तो फिर आपके सवाल आते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले मैं आप तमाम सहाफ़ी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ मैं हनीफ अब्बासी साहब को कि आज वो हुकूमत का हिस्सा होते हुए उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया और अपनी कम्युनिटी, जो इनकी कम्युनिटी है, उसके बारे में इन्होंने आज कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। इस पे अप्रिशिएट करते हैं इनको। और हाँ, इन्होंने हाथ थोड़ा होला रखा, इनकी हुकूमत है, लेकिन मैं हाथ होला नहीं रखूंगा। मैं आपको बताऊं, ये मुल्क ताजरों की वजह से चल रहा है। आज जो इन्होंने बिल दिखाए, इंडस्ट्री के बिल दिखाए, क्या चाहती है ये हुकूमत? ये वो छोटी सी छोटी इंडस्ट्री है जहां पे कम से कम 100 बंदा रोजगार होता है। यहाँ पे ये रोजगार मुहैया करता है मुआशरे में। ये क्या करता है? मईशत की रीढ़ की ऐसी हड्डी रखता है। ये आप इसको तोड़ना चाहते हैं, बहुत सी बड़ी आपने मिलों को
توڑ دیا ہے. جنہوں نے بنگلہ دیش میں جا کے ملیں لگائیں, جنہوں نے چائنا میں جا کے ملیں لگائیں, آج بنگلہ دیش کی اکانومی کہاں پہنچ چکی ہے اور آپ کی اکانومی کہاں کھڑی ہے. یہ وجہ صرف یہ ہے کہ آپ جب چلی ملی والے کو جو ایک چھوٹی سی فیکٹری چلائے اور اس کو آپ نے آ کے وزیر خزانہ بنا دیا ہے, ان کی سوچ یہاں تک محدود تھی. مہربانی فرما کر آپ تاجروں کے بارے میں سوچیں. ہم آپ کا حصہ ہیں. ہم نے کل سے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم سیلاب زدگان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں تاجروں کے, پھر بھی ہم انشاءاللہ تعالی سیلاب زدگان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پوری طرح کھڑے رہیں گے. لیکن خدا کا واسطہ ہے ہمارے تاجروں کو اب کھانے کا موقع دو. ان کے روزگار ختم ہوتے جا رہے ہیں. ان کے روزگار ختم ہو جائیں گے تو وہ لوگوں کو روزگار کیسے دیں گے؟ آپ کی معیشت کا پہیہ نہیں چل سکے گا تاجروں کے بغیر. ہم بار بار کہتے ہیں, ہم بارہا کہتے ہیں, جب کوئی آپ کو پیسہ چاہیے ہم پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں, آپ کو ٹیکس چاہیے ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں. ہم صرف اتنی بات کرتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی پالیسی بنائیں, اب جب بھی کوئی آپ پالیسی بنائیں تاجروں کے لیے, سٹیک ہولڈرز کو ساتھ رکھیں. کیا پتا آپ کو ہم صحیح بتا سکیں جو ریونیو آپ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں, کیا پتا آپ کم بتا رہے ہو اور ہم آپ کو طریقہ بتائیں تو آپ زیادہ ریونیو جنریٹ کر سکیں. ہم نے یہ تجربے کیے ہیں. ہم نے پراپرٹی ٹیکس والوں کو کہا کہ انہوں نے ایک ظالمانہ ٹیکس لگا دیا 2 سال پہلے. ہم نے ان سے کہا, میٹنگ کی, ان کو بٹھایا, سمجھایا کہ اس کو اس لحاظ سے اس طرح کیا جائے. اس سال 1.5 ارب روپے زیادہ اکٹھا ہوا. آج بھی سرٹیفکیٹ میرے پاس موجود ہے اس حکومت کی طرف سے. لہذا جب آپ سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلو گے, جب انڈسٹری کی بات ہو آپ کو چاہیے کہ ارشد ایوان صاحب کو بٹھائیں, جب ٹریڈرز کی بات ہو آپ کو چاہیے کہ ٹریڈرز کے نمائندوں کو ساتھ بٹھائیں. جب آپ ان کو بٹھائیں گے, ان کا ملک ہے اصل, یہ بڑے لوگ بھاگ جائیں گے, یہ ہم نے یہیں پہ رہنا ہے. اس لیے ہم بتائیں گے آپ کو کہ ہاں ہم پہ ٹیکس لگاؤ, ہم ٹیکس دیں گے تاکہ ہمارے ٹیکس کی وجہ سے ہمارے غریب کو سہولت میسر ہو. آپ نے بہت